السلام علیکم دوستو، اردو کمیونٹی چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مشہور مسلمان سائنسدان ابن الہیثم، جن کا اصل نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے، ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات یعنی انجینئرنگ، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہیں۔ ان کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں غالباً 354 ہجری اور وفات 430 ہجری کو ہوئی۔ وہ مصر چلے گئے تھے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ بچپن ہی سے وہ غور و فکر کے عادی تھے، پڑھائی لکھائی میں خوب دلچسپی لیتے تھے۔ ریاضی، طبیعیات، طب، الہیات، منطق، شاعری، موسیقی اور علم کلام ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیثم نے ان مضامین میں محنت کر کے مہارت حاصل کی۔ بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اپنی تحقیق و تجربات کو قید تحریر میں لایا جائے تاکہ نہ صرف اپنی کتابیں وہ خود اپنے شاگردوں کو پڑھا سکیں بلکہ آئندہ نسلیں بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ 996 عیسوی میں وہ فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ اخبار الحکمہ میں ابن الہیثم کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو اس کی نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے کی صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آبپاشی کے لیے سال کے 12 مہینے دستیاب کر سکتے تھے۔ ان کا یہ قول مصر کے حاکم الحاکم بامر اللہ فاطمی کو پہنچا تو انہوں نے خفیہ طور پر مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جہاں الحاکم بامر اللہ نے انہیں اپنی کئی بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا۔ ابن الہیثم نے نیل کے طول و عرض کا سروے شروع کیا اور جب اسوان تک پہنچے جہاں اس وقت السد العالی ڈیم قائم ہے، اور اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الحاکم بامر اللہ کے پاس جا کر معذرت کر لی، جسے الحاکم بامر اللہ نے قبول کر کے انہیں کوئی منصب عطا کر دیا۔ مگر ابن الہیثم نے الحاکم بامر اللہ کی ان سے رضامندی کو ایک ظاہری رضامندی سمجھی اور انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ حاکم کی کوئی چال نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ شروع کر دیا اور الحاکم بامر اللہ کی موت تک یہ مظاہرہ جاری رکھا، اور اس کے بعد اس سے باز آ گئے اور اپنے گھر سے نکل کر جامعہ ازہر کے پاس ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی اور اپنی باقی زندگی کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ ناکافی وسائل کی وجہ سے جس منصوبے کو اسے ترک کرنا پڑا، اب اسی جگہ مصر کا سب سے بڑا ڈیم یعنی اسوان ڈیم قائم ہے۔ ابن ابی عصیبہ عیون الانباء فی طبقات الاطباء میں کہتے ہیں ابن الہیثم فاضل النفس، سمجھدار اور علوم کے فنکار تھے۔ ریاضی میں ان کے زمانے کا کوئی بھی سائنسدان ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے تھے۔ وہ نہ صرف کثیر التصنیف تھے بلکہ زاہد بھی تھے۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لیا تھا۔ ابن الہیثم نے روشنی، انعکاس اور انعطاف کے عمل اور شعاعوں کے مشاہدے سے کہا کہ زمین کی فضا کی بلندی 100 کلومیٹر ہے۔ ان کی کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ابن الہیثم نے بطلیموس کے نظریات کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے بطلیموس کے روشنی کے حوالے سے بہت سارے نظریات کی مخالفت کی اور انہیں رد کیا۔ ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ مثال کے طور پر بطلیموس کا نظریہ تھا کہ دیکھنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب شعاع آنکھ سے نکل کر جسم سے ٹکراتی ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے اس نظریے کو منو ان قبول کیا، مگر ابن الہیثم نے کتاب المناظر میں اس نظریے کی دھجیاں بکھیر دی۔
انہوں نے ثابت کیا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور شعاع آنکھ سے نہیں بلکہ کسی جسم سے دیکھنے والے کی آنکھ سے ٹکراتی ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس میں آج کی جدید سائنس بھی رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکی۔ ابن الہیثم نے آنکھ کا ایک دھوکہ یا وہم بھی دریافت کیا، جس میں مخصوص حالات میں نزدیک کی چیز دور اور دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے۔ انہوں نے نظر کی کرنوں کا قدیم مفروضہ غلط ثابت کر کے ثابت کیا کہ جب روشنی کسی جسم پر پڑتی ہے تو کچھ کرنیں پلٹ کر فضا میں پھیل جاتی ہیں، ان میں سے بعض شعاعیں دیکھنے والے کی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، جس سے وہ شے نظر آتی ہے۔ روشنی کے بارے میں ابو علی حسن ابن الہیثم کا کہنا تھا کہ نور ہمیشہ خط مستقیم یعنی سیدھے راستے میں سفر کرتا ہے، اس کے لیے ذریعے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بغیر سہارے کے سفر کرتا ہے۔ روشنی ہی کے سلسلے میں ابن الہیثم نے ایک اور تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے فوٹو کیمرہ ایجاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک باریک سوراخ کے ذریعے سورج کی روشنی گزاری جائے اور اس کے بالمقابل اگر پردہ لگا دیا جائے تو اس پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ بصریات یعنی آپٹکس کے میدان میں تو اسلامی سائنسی تاریخ کو غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ ابن الہیثم کی مارکۃ الآراء کتاب آن آپٹکس آج اپنے لاطینی ترجمے کے ذریعے زندہ ہے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدسے کی میگنیفائنگ پاور کو دریافت کیا اور اس تحقیق نے میگنیفائنگ لینس کے نظریے کو انسان کے قریب تر کر دیا۔ ابن الہیثم ہی نے یونانی نظریہ بصارت نیچر آف ویژن کو رد کر کے دنیا کو جدید نظریہ بصارت سے روشناس کرایا اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں یعنی ریز آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی اجسام یعنی کہ ایکسٹرنل آبجیکٹس کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے پردہ بصارت یعنی ریٹینا کی حقیقت پر صحیح طریقے سے بحث کی اور اس کا آپٹک نرو اور دماغ یعنی برین کے ساتھ باہمی تعلق وضع کیا۔ یونیورسٹی آف برطانیہ کے پروفیسر جیم الخلیلی کی بی بی سی کے ابن الہیثم سے متعلق پروگرام کی تیاری کے دوران اسکندریہ میں ایک ماہر سے بات ہوئی، جنہوں نے ابن الہیثم کا فلکیات کے موضوع پر حال ہی میں دریافت ہونے والا ایک مقالہ دکھایا۔ بقول پروفیسر جیم الخلیلی، معلوم ہوتا ہے کہ ابن الہیثم نے سیاروں کے مدار کی وضاحت کی تھی، جس کی بنیاد پر بعد میں کوپرنیکس، گلیلو، کیپلر اور نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ آج کے ماہرین طبیعت پر 1000 سال پہلے کے ایک عرب سائنسدان کا کتنا قرض ہے۔ ابن الہیثم نے سوئی چھید کیمرہ یعنی کہ پن ہول کیمرہ یعنی سکالہ ایجاد کیا۔ ان کی مشہور کتاب کتاب المناظر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سب سے پہلے آنکھ کا تراشا بھی بنایا۔ محمد الفارسی کے ابن الہیثم کتاب کتاب المناظر پر تبصرہ اور تشریح لکھنے کی وجہ سے ابن الہیثم کی یہ تحقیقی کتاب جو اہل مشرق نظر انداز کر چکے تھے اجاگر ہو کر سامنے آئی اور یورپ میں اس کے تراجم کیے گئے۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں ان کی 237 تصانیف شمار کی گئی ہیں۔ ہم یہاں ابن الہیثم کی کتابوں کی ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتابوں کے نام ظاہر ہے کہ عربی میں ہیں، اس لیے ہم ان ناموں کو جو ہے آپ کے سامنے امیج کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، تو آپ ان ناموں کو پڑھیں اور جو کتابیں آپ سرچ کرنا چاہیں آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو کمیونٹی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم ایک بہت مزید ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اردو میں ایسی واضح اور اچھی ویڈیوز پیش کی جائیں کہ جنہیں آپ دیکھ کر استفادہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔